جی اس میں بھی مگن رہتا ہوں میں، کچھ شعر کہتا رہتا ہوں، برابر پڑھتا رہتا ہوں، مشاعروں میں بھی جانا رہتا ہے۔ اور غزل میں بھی جو پرانا طریقہ کار تھا غزل والوں کا، حسن و عشق، جام پیمانہ، ساغر صراحی، اس سے ہٹ کے بھی کچھ شعر ہوتے ہیں، جیسے میں نے بھی شعر پیش کیے جی کہ یہ احتجاج، یہ پرزور احتجاج، اپنا پورے حالات کی عکاسی اسی طرح اگر کریں تو انشاءاللہ منظر بدل جائے گا۔ شعراء اکرام کو بھی چاہیے خلوص اخلاق اور محبت سے پیش آئیں سب سے، اور ہر جگہ جہاں کوئی بلائے پہنچیں جی اور اپنی بات رکھیں، جی دینی بات اور اخلاقی طریقے سے بہت آگے بڑھنا چاہیے لوگ۔ بے شک بے شک۔ ٹھیک حافظ جی، تو آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہمارے اس چینل بزم نعت و ادب اور ہماری تنظیم جو فیضان غریب نواز ایسوسی ایشن ہے اور اس کی ادبی یونٹ بزم نعت و ادب کے لیے کچھ دعائیہ کلمات۔ یہ آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا، مسلم چینلز کی کمی تھی، آپ نے اس کو پورا کیا، گھر گھر نعت رسول اور اردو پہنچانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مساعی جمیلہ کو اور کامیابی سے ہمکنار کرے، یہی دعا ہے میری۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ تو حافظ جی، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی شعری اور ادبی خدمات کے اعتراف میں ہم اپنی تنظیم فیضان غریب نواز ایسوسی ایشن اور اس کی ادبی یونٹ بزم نعت و ادب کی جانب سے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے کے اعزاز سے نوازنا چاہیں گے، اس کو قبول۔ ناظرین اکرام، تو یہ تھے حافظ ظہیر کانپوری صاحب، جن سے آپ نے ابھی ملاقات کی ہمارے اس چینل بزم نعت و ادب کے ذریعے سے۔ اور حافظ ظہیر کانپوری صاحب جو کہ بہت ہی کونا مشق استاد شاعر ہیں، انہوں نے اپنا نعتیہ کلام اور غزل کا بھی کلام سنایا، جس سے آپ محظوظ ہوئے۔ انشاءاللہ ہم اس چینل کے ذریعے آپ سے تمامی جو معتبر مستند علماء، شعراء، ادبا، مشائخ ہیں، ان سے آپ کی ملاقات انشاءاللہ کراتے رہیں گے۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے اس چینل بزم نعت و ادب FGNA کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ کیمرہ مین محمد آصف فارسی کے ساتھ ایاز احمد چشتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔